الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا رحمت والے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جملہ کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اور آپ کا ظاہر و باطن، آپ کے افعال و اقوال، سب کے سب ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں حیوانات، چرند پرند کے ساتھ خاص طور پر انسان کی یہ فطرت اور عادت ہے کہ وہ انسان عمل وہی کرتا ہے جو کسی کو کرتے دیکھتا ہے۔ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عادت، اطوار اور اپنا ڈھنگ، سلیقہ، ان کا خود اپنا پسندیدہ یا پھر ان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے کئی شعبوں میں، خواہ تعلیم سے متعلق ہو اور معاش، کھانے پینے وغیرہ سے متعلق ہو، کمائی اور کاروبار کے طور پر کیوں نہ ہو، لباس پہننا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے کام اکثر لوگ وہی کرتے ہیں جو کسی اپنے سے پہلے کسی کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی ایک عادت اور فطرت ہے کہ وہ کسی کو اپنا پیشوا، اپنا امام اور اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے جیسا کیا میں ویسے کروں گا۔ اسی لیے معاشرے میں، ماحول میں ایک گھر کا اثر دوسرے پر، ایک خاندان کا اثر دوسرے پر، ایک طبیعت اور مزاج کا اثر دوسری طبیعت و مزاج پر، اور ایک ملک کا اثر دوسرے ملک پر ہوتا ہے۔ تہذیبیں، طور طریقے ہر مقام کی الگ ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنا پیشوا بنا کر کام کرتے ہیں۔ حاضرین، آپ دنیا میں خواہ کس کو بھی اپنا پیشوا، امام اور آئیڈیل مانے، لیکن اس میں اگر ایک خوبی ہے تو دوسری خرابی ضرور نظر آئے گی، ایک اچھائی ہے تو دوسری برائی نظر آئے گی۔ کوئی حسین و جمیل ہوگا، دل بڑا ناپاک ہوتا ہے۔ کسی کا حسن و جمال اچھا ہے، ظاہر بدن اچھا ہے، صورت بہتر ہے تو سیرت بھی کسی کی اچھی ہوتی ہے ساتھ میں، لیکن زبان میں سختی ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی اچھائی پائی جائے تو کوئی بری عادت ہوتی ہے، دل کی کدورتیں ہوتی ہیں،
خرچ ہوتا ہے، اور یہ اچھائی، ان اچھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی برائی اکثر لوگوں کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ کسی کو آپ اچھا دیکھتے ہوں گے خرچ کرنے میں، فیاضی میں، سخاوت میں، تو ساتھ ہی ساتھ اس کا مزاج بد کلامی کا یا پھر بدگمانی کا ہوتا ہے۔ تو آپ دنیا میں انسانوں کو ڈھنڈول لیجئے اور ٹٹول لیجئے، کہیں نہ کہیں اچھائیوں کے ساتھ برائیاں نظر آتی ہیں، لیکن ایک حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال، پاک و صاف اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے مبرہ بنایا، اور آپ کی زندگی کا ظاہر و باطن، حسن و جمال، جود و نوال، دل کی طہارت، روح کی پاکیزگی، زبان کی نرمی، کون سی ایسی خوبی ہے اور کون سی ایسی اچھائی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اچھا بتایا وہ اچھی، اور جس کو حضور نے برا فرمایا وہ بری۔ رب نے اتنا اختیار ہمارے آقا کو عطا فرمایا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کو اچھی فرمائے جو سارا زمانے کے پاس بری ہو، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اچھی ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بری چیز کو، کسی اچھی چیز کو اگر بری فرمائے اور وہ سارے زمانے میں اچھی سمجھی جاتی ہو، لیکن سرکار نے اس کو برا بتا دیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے بری ہے۔ تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک در حقیقت خوبیوں، اچھائیوں کا مرکز ہے۔ اچھائی آپ کے فرمانے سے بنتی ہے، خیر آپ کے عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ جس کام کو حضور اختیار فرمائے وہ اچھا، اور جس کام کو حضور ترک فرما دیں، چھوڑ دیں اور منع فرما دیں تو پھر وہ برا ہوتا ہے۔ تو ایسا بے مثال نمونہ اور ایسا بہترین اسوہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں رکھا ہے، اور پھر ساری کائنات سے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم حاضرین، جب ایسا بے مثال نمونہ خالق کائنات پاک پروردگار نے ہم کو عطا فرمایا تو کتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی۔ اب ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کا ہیئر اسٹائل دیکھیں، وہ کیسا اپنے بال سنوارتا ہے میں بھی سنواروں گا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا صابن استعمال کرتا ہے میں بھی کروں گا۔ ہم اس بات کے محتاج اور ضرورت مند ہرگز نہیں ہے کہ کون کیا لباس پہنتا ہے وہ دیکھیں اور اس کو اختیار کریں۔ پیدائش سے لے کر موت تک اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہماری ہر ضرورت کا طریقہ، سلیقہ، زندگی گزارنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ ایک بات میں بھی سرکار نے ہم کو غیروں کا محتاج نہیں رکھا۔ ہمارے آقا مختار ہیں، کسی کے حاجت مند اور ضرورت مند نہیں ہے۔ اپنی امت کو بھی سرکار نے کسی کا ضرورت مند نہیں بنایا، صرف اپنا اور اپنے رب کا ضرورت مند بنایا۔ اگر ہم ضرورت مند ہیں کوئی چیز حاصل کرنے میں تو سرکار کے ضرورت مند ہے۔ اٹھنا ہے تو دیکھیں سرکار کیسے اٹھتے ہیں، بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھتے ہیں، آرام حضور کیسے کرتے تھے، لباس سرکار کا کیسا تھا، قمیص مبارک کا دامن کتنا لمبا تھا، آستین مبارک کیسی ہوتی تھی، آپ کے تہمن شریف کیا ہوتی تھی، سر پر امامہ آپ باندھتے تھے، ٹوپی پہنا کرتے تھے، لباس کس انداز کا تھا، کس رنگ کا تھا، کھانے پینے کی اشیاء میں کون سی آپ کو محبوب تھی اور کون سی ناپسندیدہ تھی،
سونے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سرکار نے بتائے، گفتگو بات کرنے کے طریقے حضور نے بتائے، زبان نرم رکھنے اور دل کو نرم بنانے کی تاکید فرمائی، حسن اخلاق و کردار کا اپنے آپ کو مجسمہ بنانے کی تعلیم دی۔ ساری تعلیم، ساری تربیتیں ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں، سیرت پاک میں ملتی ہیں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اگر عمل کرنا چاہیں، پیروی کرنا چاہیں، پیچھے چلنا چاہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں، سرکار کی پیروی کریں، سرکار کا اتباع کریں۔ معزز حاضرین، خاص طور پر ہمارے معاشرے اور ماحول میں جن بچوں کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ آتی ہے، ان کے اندر خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ خواہشیں امنڈ آنے اور بڑھنے کی عمر ہوتی ہے۔ اس وقت سے لے کر 30-35 سال کے لگ بھگ تک ہر وقت خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں، اور دنیا میں ہمارے مسلمان نوجوان خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون سا لباس آیا ہے۔ جب ان کو لباس خریدنا آتا ہے تو دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کون سا لباس چل رہا ہے، اور نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں، عورتوں میں، لڑکیوں میں بھی یہی مزاج ہے۔ آج کیا چل رہا ہے، اس وقت عید میں کیا نیا پیٹرن آیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، صحابیات اور صحابہ کرام کے لباس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کا لباس پرانا ہو چکا؟ وہ لباس اتنا نیا ہے کہ قیامت تک بلکہ ہمیشہ کے لیے نیا ہے۔ جب آپ استعمال کریں گے وہ لباس ہی نیا ہوگا، اور وہی پیٹرن چلے گا، اور وہی طریقہ کار لباس کا سب سے اچھا ہوگا۔ دنیا میں کئی چیزوں کی خریداری ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، کیا چل رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، کبھی ہماری قوم کرکٹ پلیئروں کے پیچھے پڑتی ہے، کبھی فلم ایکٹرز کے پیچھے، کبھی کسی اور کے پیچھے، کبھی کسی اور کے پیچھے۔ کوئی بڑا ہنڈا اگر نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں چینیں، گلے میں چینیں، کانوں میں بالیاں ہیں، بال عورتوں جیسے بڑے بڑے لمبے ہیں، تو اپنے آپ کو طاقتور بتانے کے لیے اب یہ بھی وہی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، کوئی آدمی جسمانی قوت سے طاقتور نہیں ہوتا، بڑے بڑے موٹے تازے پہلوان قسم کے لوگ ہیں لیکن دل میں ہمت نہیں ہے۔ آدمی طاقتور باہمت اپنے دل کے ارادے سے ہوتا ہے۔ شجاعت اور بہادری، پتلا دبلا آدمی بھی بڑے سے بڑے پہلوان کو بہادری اور شجاعت سے مار دیتا ہے۔ تو اپنے دل کو بہادر بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر شجاعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم کو اس کا سبق ملتا ہے۔ حاضرین، بہرحال میں اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے گوشے پہلو اور اس کے زاویے اور اس کے رنگ بے شمار ہیں، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ساری انسانیت کو جس زندگی کے مرحلے میں جو بات کی ضرورت پڑتی ہے، سرکار کی مبارک زندگی میں وہ نمونہ اور وہ سبق آپ کی مبارک زندگی میں اس کو مل جاتا ہے۔ آپ بچپن میں تھے، سرکار کا پیارا بچپن دیکھیے، نمونہ اسوہ مل جائے گا۔ آپ بڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب کی مبارک زندگی دیکھیے، اسوہ نمونہ مل جائے گا۔ شادی شدہ ہو چکے ہیں تو اللہ کے حبیب میں شوہر کی ذمہ داری، اخلاق، کردار کا نمونہ ملے گا۔ باپ بن چکے ہیں، اللہ کے حبیب کی زندگی میں والد کیا ہوتے ہیں پتہ چلے گا۔ ازواج اور بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے اس کا پتہ چلے گا۔ خود ہم اولاد ہیں اپنے ماں باپ کی، تو ان کی خدمت اور ان کی تعظیم، توقیر کے متعلق نمونہ ہم کو ملے گا۔ پڑوسی کا حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو سرکار کی زندگی میں اسوہ ہے۔ کوئی منصب اور کرسی کے اعتبار سے بڑا مقام پاتا ہے، لیڈر بنتا ہے، اللہ کے حبیب کی مبارک زندگی میں امیری، سرداری، سلطانی کے نمونے بھی ہم کو ملتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کے باوجود غریبی میں زندگی گزارنے کا نمونہ بھی ہم کو ملتا ہے۔ معزز حاضرین، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ مل سکے۔ ہر خوبی، ہر بھلائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز معطر زندگی میں ہم کو ملتی ہے۔ معزز حاضرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی ازدواجی زندگی کیسی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والد ہیں، اولاد کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہے؟ سرکار شوہر ہیں، اپنے پاک باز محترم مکرم بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ بھائی بہنوں کے ساتھ کیا طریقہ کار تھا؟ بال بچوں کی تربیت کس انداز سے کی ہے سرکار نے؟ اس معاملے پر اور اس گوشے پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے حاضرین، اس لیے کہ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا گھر اچھا بنائے۔ گھر سے مراد چار دیواری، چھت، فرش، دروازے، دیوار، کھڑکیاں نہیں ہیں، اس کو گھر نہیں بولتے۔ زمین کا فرش ہو، آسمان کا عرش ہو، چار دیواری، ٹھنڈی گرم ہوائیں ہوں، دروازے کھڑکیاں، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی ہو۔ ایسے کھلے میدان میں بھی کوئی زندگی گزارتا ہے، لیکن بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ برتاؤ صحیح کرتا ہے، ان کا حق صحیح ادا کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، تو وہ بے گھر ہونے کے باوجود بھی سب سے اچھا گھر ہے۔ چار دیواری کا نام گھر نہیں ہے، عالیشان چھت بنا لینے کا نام گھر نہیں ہے، بہترین حویلی بنا لینے کا نام گھر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اسی کا نام گھر ہوتا تو سب سے بہترین حویلی، سب سے بہترین بلڈنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ کیا کمی تھی ہمارے آقا کے پاس؟ فرشتے خادم، جنات غلام، ساری کائنات قدموں تلے، دنیا کے سونے چاندی ہیرے جواہر بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ حضور ہم ہی لیجئے، ہم ہی لیجئے، ہم چاہتے ہیں دولت لو، دولت کہتی ہے کہ حضور آپ لیجئے۔ ایسے مختار نبی کو کیا کمی ہے؟ مگر قربان جائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر کیسا تھا؟ صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے، سرکار کے چھت پر کھجور کی لکڑیاں، کھجور کے پتے تھے، اور گھر کے اطراف و اکناف میں ایک جگہ تو آتا ہے کہ موٹے پردے بندھے ہوئے تھے، اینٹ گارا پتھر کی دیواریں نہیں تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کھجور کی لکڑیاں اطراف سے باندھی ہوئی تھی، اس پر پتے لگے ہوئے تھے۔ جب سورج نکلتا تو پتوں کے درمیان سے دھوپ چھن کے آتی تھی، چاند کی چاندنی بھی گھر میں آتی تھی۔ چھت اتنی اونچی کہ 6 سال کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جب داخل ہوتے تو گھر کی چھت امام حسین کے سر کو لگتی۔ ایسا عالیشان دنیا میں بے مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ کون بنا سکتا ہے ایسا گھر؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ عالیشان گھر بنائے، جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرکار سب کچھ رکھتے ہوئے بھی معمولی سے گھر میں رہنے کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ سرکار اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اونچا اونچا محل بنا لینا، بڑی بڑی حویلیاں تیار کر لینا، اس کا نام گھر بسانا نہیں ہے۔ گھر بسانا کس کو کہتے ہیں؟ بس میں وہ عرض کروں گا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی
اور خاص طور پر معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، والدین، بال بچوں، ازواج وغیرہ کے ساتھ کردار، اخلاق وغیرہ کیا ہوا کرتے تھے، اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا، کیونکہ آج ہمیں بس یہ جاننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، ہماری نظر غیروں پہ ضرور ہوتی ہے، فلاں صاحب نے ایسا کیا، فلاں صاحب نے ایسا کیا، وہ بڑے منسٹر ہیں ان کے اندر اتنی غلطیاں ہیں، وہ امام صاحب ہیں ان کے پاس اتنی غلطیاں ہیں، وہ مؤذن صاحب ہیں ان کے پاس اتنی غلطیاں ہیں، وہ عالم صاحب ایسا بولتے ہیں، انہیں بولتے ایک ہیں مگر کرتے کچھ اور ہیں۔ ساری دنیا ہم کو نظر آتی ہے مگر ہمارا دل نظر نہیں آتا، ہمارا اپنا عیب نظر نہیں آتا، ہمارے گھر میں بیوی بچوں کا کیا حال ہے پتہ نہیں ہے۔ آپ دنیا پر تو نظر رکھتے ہیں، دنیا کو تو سنوارنا چاہتے ہیں، جناب پہلے اپنے گھر کو تو بسائیے، اپنا گھر تو سنواریے پہلے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی اور ازدواجی زندگی میں ہم کو بنیادی 3 قاعدے اور 3 اصول ملتے ہیں۔ بنیادی 3 اصول ہیں، ایک ہے تعلیم، دوسری تربیت، تیسرا تعاون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین اور اپنے ازواج اور اپنی اولاد اور اپنے بھائی بہنوں وغیرہ کے ساتھ یہ 3 امور کو پیش نظر رکھا، اور ان 3 گوشوں کے ذریعے سرکار نے اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی، تم اپنا گھر اگر بنانا، سنوارنا، بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ 3 قاعدوں پر عمل کرو۔ حاضرین، سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں تعلیم کتنی دے رہے ہیں۔ تعلیم کا مطلب صرف دنیا کی تعلیم نہیں ہے، دنیا کی تعلیم دو بولنے کی آج تو ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی مولانا، کوئی مفتی صاحب بولے کیا دنیا کی تعلیم کے پیچھے پڑے، دین سکھاؤ، تو سارے مسلمان بولیں گے یہ مولانا کو تو عقل ہی نہیں ہے، ارے ہماری دنیا بنتی ہے دنیا کی تعلیم سے، اور یہ بول رہے ہیں دین کی تعلیم دو۔ کیا کریں گے دین کی تعلیم لے کے؟ کیا دین کی تعلیم سے جاب ملتی ہے؟ کیا دین کی تعلیم سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ کیا دین کی تعلیم سے گھر خرید سکتے ہیں؟ کیا دین کی تعلیم سے اچھا لباس پہن سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری فکر ہے۔ اسی لیے آج مسلمانوں میں، جہاں ہمارے اس ملک میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، بہرحال 25 کروڑ مسلمانوں میں 25 کروڑ مسلمانوں میں حاضرین 1% بھی علماء نہیں ہے، 1%، 1% بھی علماء نہیں ہے ہمارے پاس، 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر گھر میں ایک عالم ہو، نہ ہو تو کم از کم جہاں 100-200 مسلمان گھر کی آبادی ہے، 2 گھر میں تو اچھا عالم ہو۔ بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ حیدرآباد جیسی اتنی بڑی بستی جہاں پہ لاکھوں مسلمان، اس میں بھی بڑی مشکل سے آپ کو 1% علماء نہیں ملیں گے، جبکہ یہ ابتدا سے علمی شہر ہے، روحانی شہر ہے، اولیاء علماء کا مرکز رہا ہے، مگر اس کے باوجود آج ہمارا یہ حال ہے۔ ہم اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، یہ مسلمانوں نے طے کر لیا ہے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیا ملتا ہے دینی تعلیم سے؟ کیا کر رہے ہیں دینی تعلیم پڑھنے والے؟ آج دنیا کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ تو معزز حاضرین، میں آپ سے پوچھوں گا، 1300 سال کے عرصے میں دنیا بھر کے مسلمان دینی تعلیم سے آراستہ تھے یا نہیں تھے؟ دینی تعلیم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ سب برہنہ تھے؟ ان کو کپڑے نصیب نہیں تھے؟ ان کے سروں پر گھر کا سایہ چھت نہیں تھا؟ کیا وہ بھوکے پیاسے مر گئے؟ آج دنیا کی تعلیم پانے والے جتنی دولت کما رہے ہیں، سارے مل کر بھی پچھلے 100 سال پہلے مسلمان
مسلمانوں نے جو کمایا ہے اتنی کمائی مسلمانوں کی نہیں ہے. کہ کیا دنیا کی تعلیم سے آپ دولت کمانے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ غور کریں، بڑے بڑے بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز آٹو چلا رہے، تعلیم سے دولت ملتی ہے، یہ کس نے کہا؟ اگر ایسا ہوتا تعلیم سے دولت ملتی تو بڑے بڑے انگوٹھے چھاپ دستخط کرنا جن کو نہیں آتا، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، بولنا نہیں آتا جن کو، خوب دولت کما رہے ہیں. یہ دنیا کی دولت، رزق علم سے، دنیا کے علم سے نہیں آتا. یہ قانون ہے نہیں اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم تعلیم حاصل کرو میں رزق دوں گا. کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ہماری کم سمجھی، کم عقلی، نہ سمجھی ہے. تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر بار والوں کو سب سے پہلے تعلیم عطا فرمائی اور دین کی تعلیم عطا فرمائی. دنیاوی تعلیم سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن دینی تعلیم سے دور رہنے سے روکتی ہے. حاضرین، سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کلمات کس کو سنائے؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو سرکار نے سب سے پہلے تعلیم اپنے گھر کے افراد کو دی، بعد میں لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے اور آج میں نبی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. بعد میں سرکار نے دوسروں کو بتایا، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتایا. اور جو قریب تھے ان کو معلوم ہوا. قریبی دوستوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے سب سے پہلے قبول کیا. اور رشتہ داروں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی ہیں، آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کو آپ نے تعلیم عطا فرمائی. تو سرکار نے اپنی معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، پہلے یہ بتایا کہ اپنے بال بچے، بیوی وغیرہ رشتہ داروں کو تعلیم دیا کرو. اور تعلیم کے اعتبار سے ہم مسلمان انتہائی پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں. حاضرین، ہوتا کیا ہے، مرد حضرات ہیں، علماء کی محفلیں نصیب ہوتی ہیں، جمعہ میں کم از کم ایک مرتبہ سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سن لیتے ہیں لیکن گھر جا کے نہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، نہ اپنے گھر میں بیویوں کو سناتے ہیں اور نہ ہی ماں باپ کو سناتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس دین کے موضوع پر بات کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. ہم بولیں گے تو سیاست پر، گفتگو ہوگی تو دنیا کے حالات پر، ہم کچھ کہیں گے تو حکومت پر. لیکن جب ہم بولنا چاہیں گے تو یہ بولنا چاہیے ہم نے آج کیا سیکھا ہے، اپنے بچوں کو سکھائے، کیا ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، اپنی بیوی کو بتائیں. تعلیم دلوانا چاہیے. سرکار نے سب سے پہلے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی. اور اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں سرکار کا سر انور ہوتا، اس وقت وحی نازل ہوتی، اور سرکار نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی تعلیم عطا فرمائی کہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی، جو علم کا مرکز ہے، جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے اور فرماتے کہ امی جان آپ بتائیے، آپ نے سرکار سے کیا سیکھا ہے اس مسئلے کے بارے میں، ہم یہاں یہ مسئلے سے دو چار ہیں. آپ فرماتے میں نے سرکار سے یہ سنا ہے، تو آپ اس پر عمل کیا کرتے اور پھر حکم نافذ فرماتے ساری رعایا میں. تو سرکار نے اپنے ازواج مطہرات کو علم سے مزین فرمایا. آج آپ بتائیے کتنے ہم میں مرد ایسے ہیں جن کی بیویاں دینی تعلیم سے آراستہ ہے. جہالت، محرم آتا ہے تو جہالت کے کام، سفر آتا ہے تو جہالت کے کام، ربیع الاول آ گیا تو پھر کچھ جہالتیں شروع ہو جاتی ہیں. گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو جہالت، اور کوئی پیدا ہوا تو جہالت. عورتیں تو عورتیں گھروں میں جہالت کی کیا کام کرتی ہیں. کیا ہوا بیچاری عورتوں کو، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اور کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، حاملہ ہے، امید سے ہے، تو پوری عورتیں مل کے بولتے تم نہیں جانا وہاں پہ، وہ گھر میں جو جنازہ ہے. کیا ہوتا ہے تم، بچہ مر جاتا، یہ کون بتائے. یہ جہالتیں کب ختم ہوں
माहौल से। और हमारे मर्द भी ऐसे हैं, घर में जो बीवी बोली वही सही, मौलाना बोलो मुफ्ती बोलो किसी की बात नहीं मानेंगे, फिर भी मौलाना मुफ्ती साहब को बोलेंगे, घर में नहीं मानते मौलवी साहब, लेकिन घर वालों को नहीं बोलेंगे कि मौलाना नहीं मानते। निकाह का मामला आ गया, यही हाल, कोई अक़्द निकाह है, कहीं खास महफिलें हैं खुशी की, बेचारी किसी खातून का शौहर का इंतकाल हो गया, अब वो बेचारी न शादी में आ सकती है न तकरीबों में आ सकती है। क्या जहालत का मिजाज बना रखा है। सबसे पहले घर का माहौल अच्छा करना है तो इल्म से लोगों को आरास्ता करना होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म अता फरमाया। हाज़रीन, घर का माहौल बेहतर बनाने का दूसरा उसूल और दूसरा कायदा यह है कि तरबियत भी की जाए, क्योंकि सिर्फ तालीम से काम खत्म नहीं हो जाता। तालीम तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़े हुए रहते हैं दुनिया में, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, दुनिया की तालीम भी लोग पढ़ लेते हैं। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं और बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, कलेक्टर्स हैं, क्या क्या है, लेकिन जहालत ऐसी होती है कि सड़क छाप आदमी भी वो गुनाह नहीं करता और उस तरीके से खत्म नहीं करता जैसे ये पढ़े लिखे लोग करते हैं। आज आप देखिए डॉक्टर्स कहां कितने लोगों को नहीं मार रहे हैं, अखबारों में आए दिन कुछ ना कुछ आ जाता है। तालीम से कुछ नहीं होता, तरबियत की जरूरत है। तालीम क्या है? तालीम का मतलब समझ लीजिए कि आपको जाना है मिसाल के तौर पर चार मीनार, आपने पूछ लिया यहां से चार मीनार कैसे जाना है, जानने वाले साहब ने बताया लेफ्ट लो, राइट लो, फला लो, ऐसा जाओ, सीधा जाओ, ये तालीम हुई। आप वो रास्ता चल के जाएंगे वहां तक तो तरबियत होती। तो वो ले जाने वाले की जरूरत है, वो ले जाने वाला घर का जिम्मेदार, बाप है, शौहर है, बड़ा भाई है, घर का जिम्मेदार है, उस्ताद है, मुअल्लिम है, मुर्शिद है। तो सिर्फ तालीम से बात खत्म नहीं हो जाती। आपको बता दिया गया हज फर्ज है, सबको मालूम है ये तालीम हो गई, लेकिन अब हज कैसे कैसे करें ये सिखाना और साथ लेकर बताना, इसको कहते हैं तरबियत। तो सिर्फ तालीम से बात खत्म नहीं हो जाती, तरबियत हो तो इल्म फायदा देता है, तरबियत ना हो तो कोई इल्म फायदा बख्श नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं हाज़रीन, इल्म हासिल किताबों से होता है लेकिन तरबियत सोहबत से मिलती है, उलमा की सोहबत, औलिया की सोहबत, बड़ों की सोहबत। इसीलिए पिछले जमाने में लोग अपने बच्चों को भी बड़ों की सोहबत में बिठाते थे और खुद बड़े आजकल बड़ों की सोहबत में बैठना पसंद नहीं करते। ये जमाना तो ऐसा है, हर आदमी तन्हाई पसंद, मैं और मेरा फोन, कोई डिस्टर्ब ना हो, बस अब फोन में दोनों बातें कर लेंगे, ना कोई